بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام جلد دوم، مصنف مولانا شاہ اکبر نجیب آبادی۔ کیسر روم کی طرف سے ملک شام کی شمالی سرحدوں کو ہمیشہ خطرہ رہتا تھا۔ شام کے ساحل پر بحری حملوں کا بھی اندیشہ تھا۔ مصر و افریقہ پر بھی رومیوں کی بحری چڑھائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مشرقی مسائل کی طرف سے مطمئن ہو کر رومی خطرہ کی طرف اپنی تمام تر ہمت صرف کی۔ بحری فوج تیار کی، بحری فوج کے سپاہیوں کی تنخواہیں زیادہ کی تاکہ بحری فوج میں داخل ہونے کی لوگوں کو ترغیب ہو۔ قریباً 2000 جنگی کشتیاں تیار کرائیں اور جنادہ بن امیہ کو بحری فوج کا سپہ سالار یا امیر البحر مقرر فرمایا۔ بحری فوجوں کو بھی پہلے سے زیادہ مضبوط کیا۔ انتظامی فوج، پولیس کے علاوہ جنگجو فوج اور جارحانہ پیش قدمی کرنے والی فوج کا جداگانہ انتظام کیا۔ اس فوج کے 2 حصے بنائے، ایک کا نام شاتیہ یعنی سرمائی فوج رکھا اور دوسری کا نام صائفہ یعنی گرمائی لشکر تجویز کیا۔ اس طرح گرمی اور سردی دونوں موسموں میں بحری فوج سرحدوں پر رومی لشکر کو ہٹانے اور دبانے میں مصروف رہنے لگی۔ ادھر بحری لشکر نے قبرص، روڈس وغیرہ جزیروں کو اپنا مستقر مرکز بنا کر کیسر کے جہازوں کو بحر روم سے بے دخل کر کے مصر و شام کے ساحلوں کو بحری حملوں سے محفوظ کر دیا۔ 43 ہجری میں سجستان کے ملحقہ علاقے رہج وغیرہ فتح ہوئے۔ اس سال برقہ و سوڈان کی طرف اسلامی لشکر نے پیش قدمی کی اور ان علاقوں میں حکومت اسلامیہ کا رقبہ بہت وسیع ہوا۔ 48 ہجری میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیسر کی طاقتوں کا اندازہ کرنے کے بعد مناسب سمجھا کہ اب کیسر کے دارالسلطنت قسطنطنیہ پر بھی بحری حملہ کر کے کیسری رعب کو مٹا دیا جائے اور آئندہ کے لیے عیسائیوں کے حوصلوں کو ایسا پست کیا جائے کہ وہ اسلامی حدود کی طرف نظر بھر کر نہ دیکھ سکیں۔ انہوں نے قسطنطنیہ پر فوج کشی کرنے کا مصمم ارادہ فرما کر مکہ و مدینہ میں بھی اعلان کرا دیا کہ قسطنطنیہ پر مسلمانوں کا حملہ ہونے والا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مشہور تھی اور سب کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پہلا لشکر میری امت کا جو کیسر کے شہر پر حملہ آور ہوگا وہ مغفرت یافتہ ہے۔ لہذا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے سیدنا عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، حسین بن علی، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہم وغیرہ وعدہ مغفرت کے شوق میں آ کر شریک کے لشکر ہوئے۔ ایک عظیم الشان لشکر مرتب ہو گیا تو سفیان بن عوف کی سپہ سالاری میں قسطنطنیہ کی جانب روانہ کیا۔ سفیان بن عوف کی ماتحتی میں اپنے بیٹے یزید کو بھی جو صائفہ فوج کا افسر تھا ایک حصہ فوج کا سپہ سالار بنا کر روانہ کیا۔ یہ لشکر بحری راستے سے روانہ ہوا اور ایک حصہ بری راستہ سے بھی قسطنطنیہ کی جانب روانہ کیا گیا۔ مسلمانوں نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ چونکہ فصیل شہر مضبوط اور شہر کا محل وقوع قدرتی طور پر بے حد مضبوط تھا، لہٰذا یہ محاصرہ اور مسلمانوں کا حملہ کامیاب نہ ہو سکا۔ بعض بڑے بڑے جاں شیر مرد اسلامی لشکر کے شہید ہوئے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اثناء محاصرہ ہی میں وفات پائی اور فصیل شہر کے نیچے دفن کیے گئے۔ سردی کی شدت اور قدرتی موانع کے سبب مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کیے بغیر واپس چلے آئے۔ بظاہر یہ حملہ ناکام ثابت ہوا کیونکہ قسطنطنیہ پر مسلمانوں کا قبضہ نہ ہو سکا، لیکن نتائج کے اعتبار سے مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ یعنی کیسر اور کیسری لشکر نے مسلمانوں کے واپس چلے جانے کو بہت ہی غنیمت سمجھا اور اس کے بعد کیسر کی طرف سے کسی حملہ آوری کا خطرہ بالکل دور ہو گیا اور وہ تمام علاقے جو اب تک مسلمانوں اور عیسائیوں کے متنازع فی چلے آتے تھے مستقل طور پر مسلمانوں کے قبضہ و تصرف میں آ گئے۔ 50 ہجری میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عقبہ بن نافع کو مصر و برقہ و سوڈان کا سپہ سالار بنا کر بھیجا اور بعد میں 10,000 کا لشکر ان کے پاس بھیج کر حکم دیا کہ مغرب کی جانب براعظم افریقہ کو فتح کرتے ہوئے چلے جائیں۔ بربری لوگوں کی اب تک یہ حالت رہی تھی کہ جب کبھی اسلامی لشکر ان کے علاقے میں پہنچتا وہ مسلمانوں کے فرما بردار بن جاتے۔ جب مسلمانوں کو غافل اور دوسری طرف مصروف دیکھتے
باغی ہو کر اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیتے۔ عقبہ بن نافع نے مصر و برکہ سے گزر کر مغرب الادنیٰ یعنی تیونس و طرابلس پر حملہ کیا اور اس تمام علاقے کو فتح کرنے کے بعد مغرب الاوسط یعنی تلمسان والجزائر کی طرف بڑھے۔ اسی سال مکران و بلوچستان کے عامل عبداللہ بن سوار نے سندھیوں کی تادیب کے لیے سندھ پر حملہ کیا اور سندھیوں نے جو پہلے سے جنگ کی تیاری کیے ہوئے تھے مقامے کی قان میں جم کر مقابلہ کیا۔ عبداللہ بن سوار میدان جنگ میں شہید ہوئے۔ ان کے بعد محلب بن ابی سفرہ نے سندھ پر انتقاماً چڑھائی کی اور سندھ کا ایک بڑا حصہ فتح کیا۔ اسی سال یعنی 50 ہجری میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ عنہ کوفہ سے دمشق آ گئے اور انہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ مدینہ میں دیکھا ہے اور تمام نظارے میری آنکھوں میں گھوم رہے ہیں کہ خلافت کے متعلق مسلمانوں میں کیسی کیسی ہنگامہ آرائیاں ہوئی ہیں۔ پس میرے نزدیک مناسب یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے یزید کو اپنی بات نامزد فرما دیں، اسی میں مسلمانوں کی بہتری اور رفاہیت ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اب تک اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانے کی تمنا کریں۔ مغیرہ بن شیبہ سے یہ الفاظ سن کر پہلی مرتبہ ان کی توجہ اس طرف مائل ہوئی۔ انہوں نے مغیرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ ممکن ہے کہ لوگ میرے بعد میرے بیٹے کی خلافت کے لیے بیعت کر لیں۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بات بڑی آسانی سے ممکن ہے۔ کوفہ والوں کو میں آمادہ کر لوں گا، بصرہ والوں کو زیاد بن ابی سفیان مجبور کر دیں گے، مکہ و مدینہ میں مروان بن حکم اور سعید بن عاص لوگوں کو ہموار کر سکیں گے۔ ملک شام میں کسی قسم کی مخالفت کا امکان ہی نہیں۔ یہ سن کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ کو کوفہ کی جانب واپس بھیجا کہ وہاں جا کر اس کام کو انجام دو۔ اسی واقعہ کو ایک دوسری روایت میں اس طرح لکھا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ عنہ حاکم کوفہ کو لکھا کہ تم میرا یہ خط پڑھتے ہی اپنے آپ کو معزول سمجھو۔ مگر جب یہ خط مغیرہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کی تعمیل میں دیر کی۔ جب وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے تعمیل حکم میں دیر کرنے کی وجہ دریافت کی۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیر کی وجہ یہ تھی کہ میں ایک خاص کام کی تیاری میں مصروف تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کام کیا تھا؟ مغیرہ نے کہا کہ میں لوگوں سے تمہارے بیٹے یزید کی آئندہ خلافت کے لیے بیعت لے رہا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ سن کر خوش ہو گئے اور انہوں نے مغیرہ کو پھر بحال کر کے کوفہ کی جانب روانہ کر دیا۔ جب دمشق سے کوفہ میں واپس آئے تو کوفہ والوں نے پوچھا کہ یہ کیا گزری؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک ایسی دلدل میں پھنسا آیا ہوں کہ وہ اس سے قیامت تک نہیں نکل سکتا۔ بہرحال امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مغیرہ بن شیبہ ہی نے ایک ایسے کام پر آمادہ کیا جس سے آئندہ مسلمانوں میں باپ کے بعد بیٹا بادشاہ ہونے لگا اور مشروع انتخاب کا دستور جاتا رہا۔ صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ ثابت نہیں۔ روافض اور منافقین نے ہزاروں جھوٹی روایات کو احادیث کے طور پر مشہور کیا۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ میں اللہ کے خوف کو ملحوظ نہیں رکھتے، وہ خلفاء اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں اللہ کا خوف کیسے کریں گے؟ ایسے جھوٹے واقعات اور روایات سے کتب تاریخ بھری پڑی ہیں۔ ان میں جہاں صحیح الاسناد روایات موجود ہیں وہاں سینکڑوں جھوٹی روایات بھی جگہ جگہ پائی گئی۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں آ کر وہاں کے شرفاء و رؤساء کو بلا کر اس بات پر آمادہ کیا کہ یزید کی ولی عہدی پر رضامند ہو جائیں۔ جب کوفہ کے بااثر لوگ اس بات پر رضامند ہو گئے اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ آئندہ مسلمانوں کو فتنہ و فساد اور خون ریزی سے اسی طرح نجات مل سکتی ہے کہ امیر المومنین اپنے بیٹے کو اپنا ولی عہد نامزد فرما دیں، تو مغیرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے موسیٰ کے ہمراہ اکابر کوفہ کا ایک وفد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس روانہ کیا۔ ان لوگوں نے دمشق میں حاضر ہو کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم اس رائے کو پسند کرتے ہیں کہ یزید کی ولی عہدی کے لیے بیعت کر لی جائے۔ اس وفد کے آنے سے امیر معاویہ رضی اللہ
انہوں کے ارادے اور خواہش میں اور بھی قوت پیدا ہوگی۔ انہوں نے وفد مذکور کو عزت کے ساتھ رخصت کیا اور کہا کہ جب وقت آئے گا تم لوگوں سے بیعت لے لی جائے گی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بہت دور اندیش اور احتیاط کو کام میں لانے والے شخص تھے۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ عالم اسلام کی کثرت آراء ان کی خواہش کے موافق ہے یا نہیں۔ اب انہوں نے ایک طرف مروان بن حکم والی مدینہ کو، دوسری طرف زیاد بن ابی سفیان والی بصرہ کو لکھا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں۔ مجھ کو خوف ہے کہ میرے بعد مسلمانوں میں خلافت کے لیے فتنہ و فساد برپا نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں کسی شخص کو نامزد کر دوں کہ وہ میرے بعد خلیفہ ہو۔ بوڑھے لوگوں میں کوئی ایسا نظر نہیں آتا۔ نوجوانوں میں میرا بیٹا یزید سب سے بہتر معلوم ہوتا ہے۔ تم کو چاہیے کہ لوگوں سے احتیاط کے ساتھ اس معاملہ میں مشورہ کرو اور ان کو آئندہ یزید کی خلافت کے لیے بیعت کرنے پر آمادہ کرو۔